بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شعر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کروں گا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اگر اس کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین بے تاب ہو جاتا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے امریکہ میں ایک سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی ہلاکت ہوئی۔ پولیس اسے جب گرفتار کرنے آئی تو اس نے مزاحمت کا مظاہرہ کیا، تو پولیس نے اسے گرفتار کرتے ہوئے سڑک پہ لٹایا اور اس کی گردن پر گھٹنا رکھا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میری سانس بند ہو رہی ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی، گھٹنا ہٹایا جائے۔ لیکن پولیس نے اس غلط فہمی میں کہ شاید یہ جان چھڑانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، ظاہر ہر ملزم ایسے ہی کرتا ہے، تو پولیس نے جب وہ گھٹنا نہیں ہٹایا اور اس کی جب وہ ڈیتھ ہو گئی، جس کے خلاف پورے امریکہ میں جب وہ مظاہرے ہوئے تقریباً 40 شہروں میں کرفیو لگایا گیا۔ اور ان حالات میں جبکہ کرونا کی وجہ سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے، 21 لاکھ کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، تو ان حالات میں وہاں کے عوام نے، چاہے وہ سفید فام تھے یا سیاہ فام تھے، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جب وہ سڑکوں پہ نکلے، مظاہرے کیے۔ ایون پوری دنیا میں جب وہ اس کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا، عوام سڑکوں پر نکلی کہ پولیس نے یہ زیادتی کی، اس کی جان جو لی گئی یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ جو پولیس اہلکار تھے ان کو معطل کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اب ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم ایک بے حس قوم ہیں، معذرت کے ساتھ۔ کیوں؟ کچھ واقعات کی طرف آپ کی توجہ دلواؤں گا، پھر آپ کمپیئر کیجئے گا کہ یہاں پر ایک شخص کی جان گئی تو کتنا احتجاج ہوا ان حالات میں، جبکہ سب لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تو ہم جب ہمارے ملک میں کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے کسی مسلمان کے ساتھ تو ہم کتنا احتجاج کرتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا، دن دہاڑے 14 لوگوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، ان میں حاملہ خواتین بھی شامل تھی، بزرگ بھی شامل تھے۔ لائیو ٹی وی پر وہ چلتا رہا، کیا ہوا اس کے خلاف؟ کتنی عوام سڑکوں پر نکلی؟ وہ کیس چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ سائیوال کا واقعہ جو بھی ریسنٹلی ہوا ہے، جس میں ایک فیملی کو پولیس نے دہشت گرد سمجھ کر فائرنگ کی اور ان کو جگہ پہ شہید کر دیا گیا۔ ہمارے پرائم منسٹر نے اس ٹائم شاید وہ کسی عرب ملک میں دورے پر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اس کا انصاف کروں گا، اور وہ انصاف اب جا کے اس کا فیصلہ ہوا اور پولیس والوں کو میرے خیال میں بری کر دیا گیا شک کی بنیاد پر۔ ہم عوام نے کتنا احتجاج کیا اس کے خلاف؟ کون نکلا سڑکوں پر؟ میں، آپ، کوئی بھی نہیں۔ پھر راؤ انوار آپ کو یاد ہوگا، ایک کراچی کا ہیرو ڈان، وہ بھی پولیس اہلکار تھا۔
400 شاید قتل کے اس کے خلاف مقدمات تھے. کس طرح سے اس نے جب وہ سیاسی لیڈر یا جن کے بھی پشت پناہی پر لوگوں کا جعلی جب وہ پولیس مقابلہ کیا، کون نکلا اس کے خلاف. اس کے علاوہ شاید آپ کو یاد ہو صلاح الدین ATM کارڈ چوری کرنے والا نیم پاگل شخص، جس نے ATM کارڈ چوری کرتے ہوئے کیمرے کے سامنے مختلف حرکات کی تھی. اس کا کیا بنا تھا؟ 2 دن کے اندر اندر پولیس کسٹڈی میں تشدد کر کے اس کو مار دیا گیا. اس کے جسم پر نشان تھے لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہم پاکستانیوں میں سے، ہم مسلمانوں میں سے کون باہر نکلا؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ اسی لیے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو بچ گئے ہیں نا، وہ مرا تو ٹھیک ہے. اس کا کمپیئر کریں امریکہ کے اس ایک واقعے سے، اور ان میں کتنی یونٹی عوام میں پائی جاتی ہے، اور ہم پاکستانیوں میں کتنی یونٹی پائی جاتی ہے. جو میں نے 4 بڑے بڑے واقعات بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جب وہ پروٹیسٹ کسی قسم کا عوام کی طرف سے نہیں ہوا. اگر اسی طرح جیسے امریکہ میں ہوا، ایسا اگر ہم پاکستانی احتجاج کریں تو ہماری حکومت بھی ٹھیک ہو، عوام بھی ٹھیک ہو، پولیس بھی ٹھیک ہو جائے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم بچ گئے ہیں اور وہ مارا گیا تو ٹھیک ہے. تو اس سے پھر آج ایک کی باری کل دوسرے کی، پرسوں تیسرے کی، تو یہ زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوتی رہیں گی. اس لیے ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتی. اس لیے میں نے کہا کہ ہم ایک شاید بے حس قوم ہیں. ہمیں جب وہ ظلم کے خلاف بولنے، احتجاج کرنے کی ہمت نہیں ہے. شکریہ. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ کیجیے گا، اختلاف کرتے ہیں تو بھی کمنٹ کیجیے گا، تاکہ جو حقیقت ہے وہ عوام تک پہنچ سکے اور ہمیں بھی دوسروں کے دکھ درد سمجھنے کا حوصلہ ہو، اور ہم جو وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکیں.